اور یہ بدبخت لوگ عمرو بن عاص مغیرہ بن شعبہ سے اس لیے بغض رکھتے ہیں، جنگ صفین کے بعد جب حکمین مقرر کیے گئے تو یہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حکم تھے، اس وجہ سے رفض ان کی بے ادبی گستاخی کرتے ہیں۔ جبکہ عمرو بن عاص وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہیں، جن کے اسلام لانے کی رسول اللہ کو خوشی ہوئی۔ عمرو بن عاص وہ ہیں جو رسول اللہ کے منظور نظر ہیں، جن کو رسول اللہ نے کئی مہموں پر بھیجا۔ ذات السلاسل جو غزوہ تھا اس میں بھی وہ فاتح بن کے آئے۔ جرنیل اسلام، فاتح مصر، صحابی رسول، منظور نظر مصطفیٰ، عمرو بن عاص کی توہین کرنا یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ دشمن اسلام اور گستاخ صحابہ ملعون بے دین زندیق کا کام ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ دیکھو کسی صحابی پہ تان کرے یقین کرو یہ زندیق ہے، زندیق ہے، زندیق ہے۔ حضرات گرامی قدر یاد کر لیں، حضرت عمرو بن عاص نے رسول اللہ سے تقریباً 39 احادیث روایت کی ہیں۔ مسند احمد کے اندر بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے روایتیں لے کے آئے ہیں، اور آپ پورا باب مانتے ہیں حدیث عمرو بن العاص عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری جو روایت ہے 17692، اس کے اندر خود عمرو بن عاص کی زبان سے یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے مجھے بلایا کہ تیاری کر کے آؤ، تجھے کسی مہم پہ بھیجنا ہے۔ جب میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تجھے فتح بھی دے گا اور مال غنیمت بھی ملے گا تجھے، اور اس سے ہم تجھے مال دیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ما اسلمت من اجل المال، میں مال کے لیے اسلام نہیں لایا، ولکنی اسلمت رغبۃ فی الاسلام وانا اکون مع رسول اللہ، میں تو اسلام میں رغبت کرتے ہوئے میں اسلام لایا ہوں اور آپ کی سنگت کے لیے اسلام لایا ہوں۔ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل پورا باب مانتے ہیں آپ کے فضائل کا، فضائل عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں رسول اللہ کی حدیث لاتے ہیں ان عمرو بن العاص من صالح قریش، عمرو بن عاص قریش کے نیک لوگوں میں سے ہے، یعنی آپ قریشی بھی ہیں، رسول اللہ کے خاندان قرابہ داروں میں سے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کے تحت بخاری کے اندر جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی ہے کہ تمام قریشی رسول اللہ کے قرابہ دار ہیں، اور اگر اس آیت سے محبت اہل بیت حضور کے خاندان کی محبت بیان ہوتی ہے تو اس میں عمرو بن عاص بھی ہیں، یہ بھی قریشی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں تمام قریشیوں کو رسول اللہ سے قرابہ داری تھی، تو رسول اللہ فرماتے ہیں عمرو بن عاص یہ قریش کے نیک لوگوں میں سے من صالح قریش، تو اب ان سے بغض رکھنے والا رسول اللہ کے خاندان کا دشمن ہے۔ اور رسول اللہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا اسلم الناس و آمن عمرو بن العاص، لوگ اسلام لائے، عمرو بن عاص ایمان لایا۔ یہ اخلاص کی رسول اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ آپ کے گھرانے کی رسول اللہ نے تعریف بیان کی، نعم اہل البیت عبداللہ و ابو عبداللہ، کہ عمرو بن عاص کا گھرانہ بڑا بہترین گھرانہ ہے۔ تو اس قدر جلیل قدر صحابی کی توہین کرنے والا کبھی بھی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، سنی ہونا تو دور کی بات ہے، یا شفا ہے۔ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ کی عام توہین کی جاتی ہے، فرماتے ہیں من شتم احدم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا بکر او عمر او عثمان او معاویہ او عمرو بن العاص فان قال كانوا على ضلال وكفر قتل، کہ جو ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت معاویہ، عمرو بن عاص کی توہین کرے اور اگر وہ کفر یا گمراہی کو منسوب کرتا ہے، انہیں کافر یا منافق ہونے کی گالی دیتا ہے، تو حاکم وقت اسے قتل کرے۔ وَإِن شَتَمَ بِغَيْرِ هَذَا مِن مُشَاتَمَةِ النَّاسِ نُقِّلَ نَقَالًا شَدِيدًا، اگر وہ عام گالی دیتا ہے جو لوگ دیتے ہیں تو اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، حضور کے اہل بیت اصحاب کا ہمیشہ غلام رکھے، ان سے محبت اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔